الانعام آیت نمبر 148، 149 اور 150۔ ترجمہ: عنقریب مشرک لوگ اپنی برات کے لیے یہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم مشرک ہوتے، نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ ان سے قبل جو لوگ تھے وہ بھی اسی طرح کے جھوٹ بولتے تھے اور بالآخر انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ ان سے کہیے، اس بارے میں تم کوئی یقینی دلیل رکھتے ہو؟ اگر ہو تو ہمیں بھی دکھلاؤ۔ تم فقط بے بنیاد خیالات کی پیروی کرتے ہو اور بے جا اندازے قائم کرتے ہو۔ کہیے کہ خدا کے لیے دعوے کو ثابت کرنے والی یقینی دلیل ہے، ایسی کہ جس کے بعد کسی کو بہانہ تراشی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر وہ چاہتے تم سب کو اجباری طور پر ہدایت کر دے، لیکن جبراً ہدایت کا کوئی نتیجہ نہیں، اس لیے وہ یہ کام نہیں کرتا۔ کہہ دو کہ تم اپنے گواہوں کو، جو اس بات کی گواہی دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، لے آؤ، اور اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ ہم آواز نہ ہونا، گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تفسیر: جبر کا بہانہ کر کے ذمہ داری سے فرار۔ گزشتہ آیات میں مشرکوں کی جو باتیں ذکر ہوئیں ان کے ذیل میں ان کی کمزور استدلالوں اور ان کے جوابات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ابتدا میں فرماتا ہے، شرک اور رزق کے حلال کی حرمت کے بارے میں تم نے جو مشرکوں پر اعتراضات کیے، ان کے جواب میں عنقریب وہ تم سے کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم بت پرست ہوتے، نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ بس جو کچھ ہم کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ سب خدا کی مرضی سے ہے اور وہ یہی چاہتا ہے۔ اسی طرح کی تعبیر قرآن کی ایک اور آیت میں بھی نظر آتی ہے، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 35 میں ہے اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 20 میں ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک افراد بہت سے دیگر گناہوں کی طرح مسئلہ جبر کے سہارے اپنی ذمہ داریوں سے فرار چاہتے ہیں اور اپنی نافرمانیوں کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ بھی دراصل جبر کے معتقد تھے اور کہتے تھے، ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے اور اسی کے ارادے کے مطابق ہے، اور اگر نہ چاہتا تو یہ اعمال ہم سے سرزد نہ ہوتے۔ وہ دراصل یہ کہہ کر چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے بری کر دیں، ورنہ ہر انسان کا ضمیر خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان اپنے اعمال میں آزاد ہے، مجبور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے حق میں ظلم کرے تو وہ ناراض ہوتا ہے اور اس سے مواخذہ کرتا ہے اور صاحب اقتدار ہونے کی صورت میں اس سے انتقام بھی لے لیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی مظہر ہیں کہ وہ مجرم کو اس کے عمل میں آزاد اور بااختیار سمجھتا ہے، نہ کہ مجبور، اس بنا پر کہ اس کا عمل خدا کے چاہنے کے مطابق ہے اور اللہ نے یہ کام اس لیے کروایا ہے۔ اس جرم کی سزا دینے سے چشم پوشی نہیں کرتا۔ اس بات پر خوب غور کرنا چاہیے۔ لیکن یہ احتمال بھی اس آیت کے معنی میں ہے کہ وہ مشرک اس بات کے مدعی تھے کہ بت پرستی اور تحریم حیوانات کے مقابلے میں خدا کا سکوت اس کی رضامندی کی دلیل ہے، کیونکہ اگر وہ راضی نہ ہوتا تو وہ کسی طریقے سے بھی ہمیں اس کی کاشت سے روک سکتا تھا۔ وَلَا آبَاؤُنَا کہہ کر انہوں نے یہ چاہا ہے کہ وہ اپنے ان غلط عقائد کو قدامت اور دوام کا رنگ دیں اور کہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ لیکن قرآن کریم ان کے جواب میں قطعاً نہ بحث کی ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ اکیلے یہ نہیں ہیں جو اس طرح کی جھوٹی باتیں خدا پر باندھتے ہیں، بلکہ گزشتہ قوموں میں سے اور لوگ بھی ایسی ہی جھوٹی باتوں کے قائل تھے، لیکن ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بھی آخرکار اپنی بدکاریوں کے نتیجے میں گرفتار ہوئے اور انہوں نے ہماری سزا کا مزہ چکھا۔ وہ در حقیقت اپنے ان اقوال سے جھوٹ بھی بولتے تھے اور انبیاء کی تکذیب بھی کرتے تھے، کیونکہ پیغمبران الہی نے صریحاً طور پر ہر دور کے بشر کو بت پرستی، شرک اور حلال خدا کو حرام قرار دینے سے روکا ہے، لیکن ان کے بزرگوں نے اس پر کان دھرا نہ۔ انہوں نے جب صورتحال یہ ہو تو کسی طرح ممکن ہے کہ خدا ان کی کرتوتوں پر راضی ہو۔ اگر خدا ان پر راضی ہوتا تو کس لیے اپنے پیغمبروں کو توحید کی دعوت کے لیے بھیجتا؟ دراصل دعوت انبیاء خود اس بات کی ایک اہم دلیل ہے کہ انسان اپنے ارادے میں آزاد و خود مختار ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے، ان سے کہو، آیا واقعہ کوئی قطعی اور مسلم دلیل تمہارے پاس اس دعوے کی ہے؟ اگر ہے تو اسے پیش کیوں نہیں کرتے؟ آخر میں مزید فرماتا ہے، تم یقینی طور پر کوئی دلیل اپنے پاس اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نہیں رکھتے، صرف اپنے خام خیالات کی پیروی کرتے ہو۔ اس کے بعد کی آیت میں مشرکوں کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے ایک اور دلیل کا ذکر فرماتا ہے، کہو خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھی اور عقل بشری کے ذریعے بھی توحید اور اپنی یکتائی پر اس طرح حلال حرام کے احکام کے بارے میں صحیح اور روشن دلیلیں بیان کی ہیں، اور یہ دلیلیں اس طرح کی ہیں کہ اس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ بنابراً وہ لوگ یہ دعوے ہرگز نہیں کر سکتے کہ خدا نے اپنے سکوت سے ان کے
ناروا عقائد و اعمال پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ نہ ہی وہ یہ دعوے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال میں مجبور ہیں، کیونکہ اگر مجبور ہوتے تو دلیل قائم کرنا، پیغمبروں کا بھیجنا، ان کی دعوتیں اور تبلیغیں، یہ سب بیکار ہو جاتا۔ دلیل کا قائم کرنا خود آزادی ارادے کی دلیل ہے۔ ضمناً اس امر کی جانب بھی توجہ مبذول کرنا چاہیے کہ حجت دراصل حج سے ماخوذ ہے، جس کے معنی قصد کے ہیں۔ وہ جدہ اور راستہ جس پر انسان کو چلنا مقصود ہو اسے مجتہد کہتے ہیں۔ اسی بنا پر دلیل و برہان کو بھی حجت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دلیل کے پیش کرنے والے کا یہ قصد ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے مطلب کو دوسروں پر ثابت کرے۔ اگر لفظ بالغہ آخر تک پہنچنے والی یہ توجہ کی جائے تو معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے عقل و نقل کے ذریعے، علم و ذہن کے ذریعے، اس طرح رسولوں کے ذریعے ہر حیثیت سے روشن اور ہر ذہن میں اتر جانے والی دلائل پیش کیے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے کسی تردید کی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ اسی بنا پر خدا نے اپنے پیغمبروں کو ہر طرح کے گناہ و اشتباہ سے معصوم قرار دیا ہے، تاکہ ان کے لائے ہوئے پیغاموں سے ہر طرح کے شک و شبہ کو دور کر دے۔ آخر آیت میں فرماتا ہے، اگر خدا چاہے تو تم سب کو زبردستی ہدایت کر سکتا ہے۔ دراصل یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کے لیے یہ بات بالکل ممکن ہے کہ تمام انسانوں کی بالجبر ایسی ہدایت کر دے کہ کسی بندے میں اس کی مخالفت کرنے کی طاقت نہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے اس صورت میں ایسے ایمان کی کوئی قیمت باقی رہ جاتی ہے نہ اعمال کی جو جبراً یہ ایمان کے زیر سایہ پروان چڑھیں۔ بلکہ فضیلت اور انسانی ترقی کا راز یہ ہے کہ انسان ہدایت اور پرہیزگاری کے جادے پر اپنے قدموں سے چلے اور یہ سفر اپنے ارادے اور اختیار سے کرے۔ اس بنا پر اس جملے میں اور قبل کی آیت میں جس میں جبر کی نفی ہوئی ہے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جملہ کہتا ہے بندوں کو ان کے اعمال میں مجبور کرنا جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو خدا کے امکان میں ہے، لیکن خدا ہرگز ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا کرنا خدا کی حکمت اور انسانوں کے مفاد کے خلاف ہے۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قدرت و معیشت الہی کو مذہب جبر اختیار کرنے کا ایک بہانہ بنا لیا تھا، حالانکہ اللہ کی معیشت و قدرت دونوں برحق ہے، لیکن ان کا لازمہ جبر نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آزاد رہیں اور حق کا راستہ اپنے اختیار سے طے کریں۔ کتاب کافی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کریم نے لوگوں کے لیے اپنی دو حجتیں قرار دی ہیں، ایک حجت ظاہری، دوسری باطنی۔ ظاہری حجت انبیاء اور رسل و ائمہ ہے اور باطنی حجت انسان کی عقل ہے۔ شمالی شیخ طوسی علیہ الرحمہ میں امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام سے کسی نے آیہ مذکورہ کے بارے میں دریافت کیا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو حضرت نے فرمایا، خدا قیامت کے دن اپنے بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے، آیا تجھے علم تھا اور تو نے گناہ کیا؟ اگر اس نے کہا ہاں تو فرمائے گا کہ تو نے اپنے علم پر کیوں عمل نہ کیا؟ اور اگر وہ کہے گا کہ مجھے علم نہ تھا تو ارشاد ہوگا کہ تو نے علم کیوں نہ حاصل کیا تاکہ اس پر عمل کرتا۔ یہ سن کر بندہ لاجواب ہوگا، اور یہ معنی ہیں حجت بالغہ کے۔ یہ بات یہی ہے کہ مذکورہ بالا روایات کا یہ مقصد نہیں کہ حجت بالغہ سے صرف یہی گفتگو مراد ہے جو قیامت میں خدا اپنے بندوں سے کرے گا۔ خدائے متعال کی بہت سی حجتیں بالغہ ہیں، جن میں سے ایک کا مصداق وہی ہے جس کا ذکر حدیث فوق میں آیا ہے، کیونکہ خود اللہ کی حجت بالغہ کا دامن بہت وسیع ہے اور دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد آیت میں ان مشرکوں کی باتوں کے بطلان کو واضح تر کرنے اور فیصلہ کرنے کے صحیح اصول کا لحاظ رکھنے کے لیے انہیں دعوت دیتا ہے کہ اگر ان کے پاس اس بات کے معتبر گواہ ہیں کہ خدا نے ان حیوانات اور زراعتوں کو جن کی تحریم کے وہ مدعی ہیں واقعاً حرام کی ہے تو ان کی پیش کریں۔ لہٰذا فرماتا ہے، اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اپنے گواہوں کو جو ان چیزوں کی تحریم کی گواہی دے لے آؤ۔ پھر اس میں اضافہ ہوتا ہے، اگر انہیں ایسا گواہ نہ مل سکیں اور وہ انہیں نہ پا سکیں جیسا کہ ہرگز نہ پا سکیں گے، وہ صرف اپنی ہی گواہی اور دعوے پر اتفاق کریں تو ہرگز ان کے ہم صدا نہ ہونا اور ان کی گواہی اور دعوے کے مطابق گواہی نہ دینا۔ جو کچھ بیان ہوا اس سے ظاہر ہو گیا ہوگا کہ پوری آیت میں کسی قسم کا اختلاف یا تضاد موجود نہیں ہے، اور یہ بات کی ابتدا میں ان سے گواہ طلب کیا، اس کے بعد فرمایا کہ ان کے گواہوں کی گواہی کو قبول نہ کرنا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ قطعی اور معتبر گواہوں کو لانے سے قاصر ہیں، کیونکہ انبیاء الہی سے اور کتب آسمانی سے یہ امور ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سند یا ثبوت موجود نہیں ہے۔ بنابر یہ خود ہی جو مدعی ہیں گواہی دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی گواہی قابل قبول نہیں۔ ان تمام امور کے علاوہ دیگر قرائن اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ تمام خود ساختہ احکام ان لوگوں نے محض اپنی ہوا و ہوس کے ماتحت اور قرائے ناتقلید کی بنا پر گھڑ لیے تھے، لہٰذا ان کا کوئی اعتبار نہ تھا۔ اس بنا پر اس کے بعد کے جملے میں ارشاد ہوتا ہے،
جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور جنہوں نے خدا کا شریک قرار دیا ہے، ان کی ہوا بس کی پیروی نہ کرنا، یعنی ان لوگوں کی بت پرستی، قیامت کا انکار، خرافاتی رسوم و روائج اور ان کی ہوس پرستیاں اس بات کی زندہ گواہ ہیں کہ ان کے یہ احکام بھی خود ساختہ ہیں، اور ان چیزوں کی تحریم جس کی نسبت یہ خدا کی طرف دیتے ہیں بالکل بے بنیاد اور بے اہمیت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔